الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم فما لنا قالوا فما لنا ما هي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عید الاضحیٰ قریب ہے۔ عید الاضحیٰ کے ایام میں مسلمان اجتماعی طور پر اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ تو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم عمل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ قربانی عظیم عمل ہے اور اس کا اجر اور ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور قربانی کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ لاکھوں نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ عظیم عمل ہے۔ جتنا عمل عظیم ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اہتمام سے ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا پورے کا پورا اجر عطا فرمائے، اس کے لیے قربانی کے بنیادی احکام اور مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ اگر قربانی کے بنیادی احکام اور مسائل ہمارے علم میں ہوں گے تو ہم ان کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اجر اور ثواب پا لیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی پر رکھا ہے۔ اس لیے قربانی کے متعلق چند بنیادی مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ قربانی ہے تو ضروری، قربانی فرض ہے، یہ کس شخص پر ضروری ہے۔ قربانی کے دنوں میں جس بندے کے پاس سونے کا نصاب موجود ہو، یعنی 7.5 تولے چاندی کا نصاب موجود ہو
52.5 तोले या इतना माल तिजारत मौजूद हो या इतनी नकदी मौजूद हो जो सोने या चांदी के निसाब को पहुंच जाए। 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर नकदी है या इतनी नकदी है कि 7.5 तोले सोना उसका आता है, या इंसान के पास उन दिनों में मुतफर्रिक तौर पर ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी मौजूद हैं जो कि सोने के निसाब को पहुंच जाए कीमत के एतबार से, या चांदी के निसाब को, या घर का ऐसा ज़रूरत से ज़ायद सामान मौजूद है कि जो इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच रही है या 7.5 तोले सोने की कीमत को पहुंच रही है, तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। 7.5 तोले सोना या उसकी कीमत, 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत, या नकदी या माल तिजारत इतनी कीमत का, या ज़रूरत से ज़्यादा घर का सामान जो इस्तेमाल नहीं होता और उसकी कीमत 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के बराबर है, या कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस तरह की पड़ी हैं, कुछ सोना पड़ा, कुछ चांदी पड़ी है, हाँ जी, कुछ नकदी पड़ी है, या घरेलू सामान ज़रूर से ज़्यादा पड़ा है, तो अगर ये 52.5 तोले सोना या 7.5 तोले 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना की कीमत को पहुंच जाता है, तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और 52.5 तोले चांदी तकरीबन आजकल कह ले 1.25 लाख के करीब है। इन दिनों के अंदर जिस बंदे के पास ये चीज़ें मौजूद हैं, चाहे उस पे साल गुज़रा हो या साल न गुज़रा हो, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। जिस शख्स पे कुर्बानी वाजिब है, अब कैसी कुर्बानी करेगा तो उसका ये फरीज़ा अदा हो जाएगा। कुर्बानी की अदायगी के लिए या कुर्बानी के सही होने के लिए 5 शर्तें हैं। अगर वो पाई जाएंगी तो कुर्बानी सही है, अगर वो 5 शर्तें ना पाई जाएंगी तो कुर्बानी सही नहीं है। नंबर 1, जिस जानवर की कुर्बानी हम कर रहे हैं वो जानवर घरेलू और पालतू हो। घरेलू पालतू जानवर हो, उसकी कुर्बानी होगी। नंबर 2, हलाल हो, हराम ना हो, उसकी कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी होगी। नंबर 3, छुपाया हो, 4 टांगों वाला हो, इसकी कुर्बानी की तो कुर्बानी होगी। नंबर 1 घरेलू और पालतू, नंबर 2 हलाल, नंबर 3 के छुपाया, और नंबर 4 के जिस जानवर की कुर्बानी का शरीयत में हुक्म दिया गया है और उसमें शर्तें पाई जाती हैं, उनकी उम्र पूरी हो। ये घरेलू पालतू होना, हलाल होना और छुपाया होना, ये सिफतें जिस जानवर में पाई जाती हैं, तो कुर्बानी के सही होने के लिए उनकी उम्र का पूरा होना भी ज़रूरी है। शरीयत ने जो उम्र मुकर्रर की है वो उम्र उसकी पूरी हो, अगर उम्र कम हुई कुर्बानी ना होगी। नंबर 5 कि कुर्बानी के सही होने के लिए 5वीं शर्त ये है कि इस जानवर की उम्र पूरी होने के साथ साथ उसका बेऐब होना भी ज़रूरी है। बेऐब होने से मुराद ये कि उसमें कोई ऐसा ऐब ना पाया जाए कि शरीयत के यहाँ उस ऐब की वजह से कुर्बानी सही ना होती हो। तो ये 5 शर्तें हैं कुर्बानी के सही होने के लिए। अगर ये 5 शर्तें पाई जाएंगी तो कुर्बानी सही है, अगर ये 5 शर्तें ना पाई गई, कुर्बानी कर भी ली तो अदा ना होगी। फिर दोहरा देता हूँ। नंबर 1 ये कि जिस जानवर की कुर्बानी करनी है वो घरेलू और पालतू हो। नंबर 2 हलाल हो।
ہاں جی، نمبر 3 چھپایا ہو 4 ٹانگوں والا، نمبر 4 اس کی عمر پوری ہو، نمبر 5 بے عیب ہو، یعنی اس میں ایسا عیب نہ پایا جائے شریعت جس عیب کو قبول نہیں کرتی اور اس عیب کے ہوتے ہوئے قربانی کرنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ عیب اس میں نہ پایا جاتا ہو۔ یہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ اب ہم ایک بات کو لے کر تھوڑی سی تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ پہلی چیز ہم نے یہ بتائی کہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی کرنی ہے وہ گھریلو اور پالتو ہو۔ ہاں جی، پھر ہم نے کہا وہ حلال ہو، پھر ہم نے کہا وہ چھپایا ہو۔ اس کی بنیاد، اس کی دلیل کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان جانوروں کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے جن کی ہوتی ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت پر ہم نے قربانی کو لاگو کیا تھا کہ ذبح کے وقت بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام لیا کرے۔ ہر امت کے لیے قربانی کا حکم تھا اور قربانی ہوتی آئی بہیمۃ الانعام کی۔ اب بہیمہ کسے کہتے ہیں؟ بہیمہ کہتے ہیں 4 ٹانگوں والے جانور کو۔ جس جانور کی 4 ٹانگیں ہوں اس کو بہیمہ کہتے ہیں، اور انعام کہتے ہیں گھریلو پالتو حلال جانور کو۔ تو لہذا جو میں نے کہا کہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ گھریلو پالتو ہو، نمبر 2 حلال ہو، نمبر 3 جو ہے وہ چھپایا ہو۔ تو یہ تینوں شرطیں قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوئی ہیں۔ پہلی چیز میں نے عرض کی کہ جانور گھریلو اور پالتو ہو۔ جو جانور گھریلو اور پالتو ہے اس کی قربانی صحیح ہے، جس طرح کے دیکھیں بکری ہے، گھریلو اور پالتو جانور ہے، حلال ہو، اور اپنا بکری وغیرہ یہ حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مذکر و مؤنث ملا کر 8 جانور بتلائے ہیں۔ ویسے تو 4 جوڑے بنتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہے من الضأن اثنین، کہ بھیڑ میں سے 2، یعنی بھیڑ اور اس کا مذکر جسے بھیڈو بولتے ہیں۔ من الماعز اثنین، فرمایا بکری میں سے 2، یعنی بکری اور بکرا۔ اور فرمایا ومن الابل اثنین، اونٹ میں سے 2، یعنی اونٹ اور اونٹنی۔ ومن البقر اثنین، فرمایا کہ گائے میں سے 2، یعنی گائے مذکر اور مؤنث، جس کو گائے اور بیل کہہ دیتے ہیں ہماری عرف کے اندر، اس پر بکر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ جو شرطیں میں نے بیان کی کہ جن کی قربانی صحیح ہوتی ہے، کہ پہلی شرط ہے کہ وہ گھریلو اور پالتو ہو، نمبر 2 حلال ہو، نمبر 3 چھپایا ہو۔ تو یہ جو 4 جوڑے ہیں، جو کہ 4 کو 2 سے ضرب دے تو 8 بنتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ عقیقہ بھی ان جانوروں کا ہوتا ہے، قربانی بھی ان جانوروں کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 8 قسم کے جانور ہیں، بھیڑ اور بھیڈو، بکری اور بکرا، اونٹ اور اونٹنی، اور گائے اور بیل۔ یہ 3 شرطیں میں نے بیان کی۔ پہلی گھریلو اور پالتو ہو، ان کے اندر یہ شرط پائی جاتی ہے۔ حلال ہو، ان کے اندر یہ شرط پائی جاتی ہے۔ نمبر 3 چھپایا ہو، ان میں شرط پائی جاتی ہے۔ لہذا ان 4 جوڑوں کی قربانی جو کل 8 بنتے ہیں مذکر مؤنث ملا کر قربانی جائز ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کیوں؟ ان کے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی۔ مثلا آپ دیکھیں، کوئی بندہ آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، کہتا ہے جی کیا ہرن کی قربانی جائز ہے؟ کیا ہرن کی قربانی جائز ہے؟ ہم کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ حلال تو ہے۔ حلال تو ہے لیکن گھریلو اور پالتو نہیں ہے، وہ جنگلی جانور ہے۔ لہذا ویسے عام روٹین میں اس کو ذبح کر کے کھانا حلال ہے، لیکن قربانی اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ گھریلو پالتو نہیں ہے، حلال تو ہے، چھپایا تو ہے، لیکن گھریلو اور پالتو نہیں ہے۔
اب کوئی بندہ ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ جی گدھے کی قربانی جائز ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، کیوں؟ چھپایا تو ہے، گھریلو اور پالتو بھی ہے، لیکن حلال نہیں ہے۔ چونکہ حلال نہیں ہے، اب گھریلو اور پالتو والی بات تو پائی گئی، چھپائے والی بات بھی پائی گئی، لیکن جو ہے قربانی جائز ہے نہیں، اس لیے کہ گدھا حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ کوئی بندہ ہم سے پوچھتا ہے کہ جی مرغی کی قربانی جائز ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قربانی بہیمت الانعام کی ہے، اور بہیمت الانعام میں نے بتایا 3 چیزیں آتی ہیں، گھریلو پالتو ہونا، حلال ہونا اور چھپایا ہونا۔ اب مرغی جو ہے یہ گھریلو پالتو تو ہے، حلال بھی ہے، لیکن چھپایا نہیں، یعنی اس کی 4 ٹانگیں نہیں ہیں، اس لیے مرغی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ شرطیں جس جانور کے اندر پائے جائیں اس کی قربانی جائز، جس میں نہ پائے جائیں اس کی قربانی ناجائز۔ اور میں نے عرض کیا کہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہو گئیں، یعنی گھریلو پالتو ہونا، حلال ہونا اور چھپایا ہونا۔ 4تھی شرط یہ ہے کہ ان کی عمریں پوری ہوں۔ شریعت نے قربانی کے لیے جو عمر بتائی ہے اس عمر سے اس کی عمر کم نہ ہو، اگر عمر کم ہوئی قربانی نہیں لگے گی۔ جس طرح کہ اونٹ ہے، شریعت نے اس کے متعلق عمر بتائی ہے کہ اونٹ قربانی کے لیے تب لگے گا جب اس کی عمر 5 سال ہو، اگر 5 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ قربانی لینے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اونچا لمبا اونٹ ہے، اونٹ ہوتا ہی ویسے ہی لمبا ہے، ہاں جی خوب بڑا جانور ہے، دیکھتے نہیں کہ یہ جو ہے اس کی عمر پوری ہے کہ نہیں، تحقیق کرتے نہیں، بس خرید کے لے آتے ہیں۔ تو بھئی اس کی عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے 5 سال پورے ہو چکے ہوں، 6واں سال شروع ہو چکا ہو۔ اسی طرح کہ میں نے عرض کیا گائے، بیل وغیرہ ان کی قربانی جائز ہے، لیکن کب؟ جب کہ ان کی عمر 2 سال پوری ہو چکی ہو اور 3واں سال شروع ہو چکا ہو۔ اگر اس سے کم ہے کسی جانور کی عمر، قربانی نہیں لگے گی۔ اور بھیڑ، بکری، اب یہ مذکر و مؤنث، ان کی قربانی جائز ہونے کے لیے عام حالات میں 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ 1 سال پوری عمر ہو چکی ہو، 2واں سال شروع ہو چکا ہو، تو ان میں سے بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، ان میں سے جس کی عمر 1 سال سے کم ہو اس کی قربانی نہیں لگتی۔ البتہ بھیڑوں میں ایک استثناء آیا ہے کہ بھیڑ یا بھیڑو اگر ہے 6 ماہ کا لیکن پلا ہوا اتنا ہے، صحت مند اتنا ہے، اگر اس کو 1 سال کے بھیڑوں میں چھوڑ دیں تو اب فرق محسوس نہ ہو، یہ ان سے کمزور نظر نہ آئے، تو اس 6 ماہ کے بھیڑوں اور بھیڑ کی قربانی بھی لگ جائے گی۔ ہمارے یہاں عموماً ایسا ہے کہ لوگوں نے یہ مسئلہ سنا ہوا کہ 6 ماہ کے بھیڑوں کی قربانی لگ جاتی ہے۔ اب وہاں بکرا منڈی میں، جانور منڈی میں چھوٹے چھوٹے بھیڑوں جو ہے نا فروخت ہوتے ہیں، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، اور لوگ اپنے کچھ پیسے بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جانور لا کر اپنی قربانی کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، قربانی بھی نہیں ہوتی۔ ہر بھیڑ اور ہر بھیڑو یہ 6 ماہ کا ہو تو قربانی نہیں لگتی، اس بھیڑ یا بھیڑوں کی قربانی لگے گی جو 6 ماہ کا بھی ہے اور اس کو سال کے بھیڑوں میں چھوڑ دیں، تو اتنا پلا ہوا موٹا تازہ ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو کہ بھئی یہ سال کا ہے یا 6 ماہ کا ہے، اتنا صحت مند ہو ان کے برابر کا ہو تو پھر قربانی لگے گی، وگرنہ قربانی نہیں لگے گی۔ تو قربانی کے صحیح ہونے کے لیے 4تھی شرط میں نے یہ بتائی کہ جانور کی عمر پوری ہو۔ اگر جانور کی عمر پوری نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اب عمر کے حساب سے تھوڑی سی بات سمجھ لیں، جس جانور کی عمر پوری ہو جائے تو عموماً وہ جانور دوندا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے سامنے کے 2 دانت جو ہے وہ گر جاتے ہیں، یہ جوانی کی علامت ہوتی ہے۔
जिस तरह बच्चा जो है ना बड़ा होना शुरू होता है, उसके दांत नहीं गिरते दूध के, तो नए आते हैं, तो ये सिलसिला होता है, तो इसके दांत गिरते हैं बेचारे के। तो जिसके सामने वाले 2 दांत गिर जाएं तो उसे कहते हैं ये धोंदा है। तो आमतौर पर जब मसला पूछा जाता है या बताया जाता है तो बसा औकात कह देते हैं कि जानवर धोंदा हो तो उसकी कुर्बानी लगेगी, अगर जानवर धोंदा ना हो तो उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। तो मेरे भाइयों, शरीयत ने उम्र का लिहाज किया है और दांत का लिहाज नहीं किया। एक जानवर ऐसा है कि जिसकी उम्र पूरी है, मसलन ऊँट है तो 5 साल हो गया, छठा शुरू हो गया, गाय बैल वगैरह है 2 साल हो गए, तीसरा शुरू हो गया, बकरा बकरी है साल का हो गया, दूसरा साल शुरू हो गया, लेकिन अभी तक धोंदा नहीं हुआ, तो उसकी कुर्बानी लग जाएगी बशर्ते के बेचने वाला झूठ ना बोले। जब बंदे ने घर में जानवर पाला है, ऐसे जानवर को कह देते हैं पक्का खीरा। तो लोग पूछ लेते हैं कि पक्के खीरे की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं। पक्के खीरे से मुराद वो जानवर जिसकी उम्र तो पूरी हो गई लेकिन उसके सामने वाले 2 दांत अभी नहीं गिरे। बस आपका जिस तरह आबो हवा की वजह से बच्चों में ये मसला हो जाता है कि बाज़ बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, उनके दूध के दांत गिरते नहीं हैं, ये मसला हो जाता है। आबो हवा की वजह से या सेहत के लिहाज से मसला हो जाता है। तो इसी तरह जानवरों में बसा औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ जानवरों की उम्र पूरी हो चुकी होती है, जवान हो चुके होते हैं, लेकिन अभी सामने वाले दांत नहीं गिरे होते। तो मेरे भाइयों, अगर पक्का खीरा है, उम्र पूरी हो गई है और दांत सामने वाले नहीं गिरे, उसकी कुर्बानी हो जाएगी क्योंकि उसकी उम्र पूरी हो गई है। लेकिन पक्का कीड़ा खरीदते वक्त चंद बातों का ख्याल रखें, फिर कुर्बानी लगेगी, वगरना आपकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। आपको 100% यकीन हो कि इसकी उम्र पूरी हो गई। मसलन आपने जानवर को खुद अपने घर में पाला है, अब आप जानते कि मैंने खुद पाला है और मुझे इसके दिन याद है भी कब पैदा हुआ और अब इसकी उम्र कितनी है, तो लिहाजा 2 साल पूरे हो गए, तीसरे साल शुरू हो गया। अगर बैल या गाय है, बकरा है तो 1 साल पूरा होगा, दूसरा शुरू हो गया। तो भाइयों, उम्र का आपको पता है, आपने खुद पाला है, तो भाई अब उसकी कुर्बानी लग जाएगी, पक्का खीरा है। या कोई ऐसा नमाजी परहेजी ऐसा बंदा है जो आपका वाकिफ है, आप उसके वाकिफ हैं, आप जानते ही बंदा झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। या वो जानवर आपके मोहल्ले का है, आपके रिश्तेदारों का है, आपको पता है कि वाकई ये जानवर है पूरी उम्र का है, इसकी उम्र कम नहीं है। या बंदा ऐसा नेक है कि ये झूठ नहीं बोल सकता, वाकई उसकी उम्र पूरी हो और जानवर के हालात भी बता रहे हों, तो ऐसे पक्के खीरे कुर्बानी लग जाएगी। सब्ज मंडी जानवर मंडियों के अंदर बिकने वाला ऐसा जानवर जिसके सामने वाले 2 दांत नहीं गिरे, आप उस बंदे को नहीं जानते कि बंदा झूठ बोलता है सच बोलता है, हर ऐसे बंदे से पक्का खीरा खरीद कर कुर्बानी न करें, क्योंकि झूठ आम है और लोग इन दोनों में लालच करके जानवरों की उम्रें पूरी नहीं होती, झूठ बोलकर कुर्बानी बेच जाते हैं। हालांकि देखो, जब उसकी उम्र ही पूरी नहीं है आपकी कुर्बानी नहीं लगेगी। अब एक जानवर आपको 2 लाख का मिल रहा है, लेकिन बेचने वाला जो है वो पक्के खीरे को 1.5 लाख का दे रहा है, आप कहें मेरे 50,000 रुपये बच जाएंगे, लिहाजा ये खरीद लूँ। मेरे भाइयों, 50,000 का लालच ना करें, ये देखें कि वाकई तहकीक करें कि जानवर की उम्र पूरी है कि नहीं। मंडियों में बिकने वाले जानवरों की उम्रें अक्सर सही नहीं होती और वो झूठ बोलते हैं। ऐसे जानवरों को खरीदना हो तो किसी घर से काबिल एतमाद बंदे से वाकिफ से खरीदें, जिसके बारे में आपको 100% पता हो कि वाकई ये बंदा झूठ नहीं बोलता होगा, फिर वो कुर्बानी आपकी लग जाएगी, वरना कुर्बानी आपकी नहीं लगेगी। तो मैंने बताया कि शरीयत में उम्र का एतबार है, शरीयत में उम्र का एतबार है और दोंदे होने का एतबार नहीं है। दोंदा होना एक निशानी है उम्र के पूरा होने की। अगर आबो हवा की वजह से, जानवर की सेहत की वजह से उसके सामने वाले 2 दांत नहीं गिरे तो आपको यकीन है कि उम्र पूरी है, उसे पक्का खीरा कहते हैं, उसकी कुर्बानी लग जाएगी। लेकिन उसके लिए ये तफसील जो मैंने आप हज़रात को बयान की है। अगला मसला है, यह 5वीं शर्त मैंने कहा था जानवर की कुर्बानी के सही होने की 5वीं शर्त ये है कि
وہ جانور جس کی ہم قربانی کر رہے ہیں اور اس میں یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، گھریلو پالتو بھی ہے، حلال بھی ہے، چپایا بھی ہے، اس کی عمر بھی پوری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے پانچویں بات کہ میرے بھائیوں وہ بے عیب ہو، اس میں ایسا عیب نہ ہو جو ہے وہ شریعت نے قبول نہیں کیا، اس عیب کے ہوتے ہوئے اس کی قربانی کی اجازت نہیں دی۔ ایسا عیب جو جانور کی جو ہے وہ جسامت کو نقصان دینے والا ہو، ایسا عیب جو کہ اس کی خوبصورتی کو نقصان دینے والا ہو، ایسا عیب جو اس کی صحت کو نقصان دینے والا ہو، ایسا عیب جس کی وجہ سے تاجروں کے یہاں اس کی قیمت میں کمی آ جائے، نمایاں کمی آ جائے، اور شریعت نے اس کو بڑا عیب شمار کیا، اس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی اگر وہ عیب پایا جاتا ہے۔ مثلا موٹی موٹی باتیں میں دو چار عرض کر دیتا ہوں۔ جس طرح کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کہ اندھے جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ ایک جانور ہے، صحت مند ہے، ہاں جی، ساری شرطیں پائی جاتی ہیں لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آتا، دونوں آنکھوں کی بینائی اس کی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی ساری منفعت دیکھنے کی فوت ہو گئی، اور اس کی وجہ سے جانور کی قیمت میں بھی کمی آ جاتی ہے اور وہ عیب شمار ہوتا ہے۔ اندھے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ اگر ایک جانور اندھا نہیں ہے لیکن جو ہے وہ اس کی بینائی کمزور ہے یا کانا ہے، یعنی ایک آنکھ میں تھوڑا سا اس کے نقص ہے، قربانی اس کی ہو جائے گی، ایسے جانور کو قربان کر سکتے ہیں۔ ایسا جانور کہ جو لنگڑا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ لنگڑا جانور اگر اتنا لنگڑا ہے کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کھڑا نہیں ہو رہا، اس کو اٹھا کر کھڑا کرنا پڑتا ہے، اور بیچارہ چند قدم بھی چل نہیں سکتا، تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ فقہاء نے اس کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ ایسا لنگڑا جو چل کر ذبح خانے تک نہ جا سکے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، یعنی آپ نے وہاں بازار میں ذبح کرنا ہے تو یہاں آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے، اب اپنے آپ چل کر وہاں تک نہیں جا سکتا، ایسا لنگڑا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں تھوڑا بہت آگے اس کی وجہ سے لنگڑا کر چلتا ہے، جس طرح کے اکثر منڈیوں میں جانور آتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں 100 150 جانور ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، تو جانور کو اتارتے ہوئے چڑھاتے ہوئے تھوڑی بہت چوٹ ٹانگ پہ لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اور چاہے آپ نے جب خریدا اس وقت یہ عیب پیدا ہوا یا جس وقت کہ آپ نے نہیں اپنا خریدنے کے بعد یہ مسئلہ ہو گیا، قربانی اگر اتنا کہ لنگڑا ہے، خود بخود چل رہا ہے اور اس کو سہارا بیچارے کو نہیں دینا پڑتا، اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ وہ جانور کے جس کے کان کٹے ہوئے قربانی ہو جائے گی۔ کان کٹے ہوئے ہیں، میں نے عرض کیا اگر تو کان آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو یہ عیب ہے، تو تاجروں کے ہاں عیب ہے اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے یا تھوڑا سا کان چر گیا ہے، وہ اس طرح جانوروں میں اس طرح ہوتا ہے، تو معمولی کان کٹ گیا یا چر گیا، اس سے قربانی میں کوئی نقص نہیں آتا اور قربانی اس کی ہو جائے گی۔ سارا کان کٹا ہو یا آدھے سے زیادہ کان کٹے ہو یا چرا ہوا ہو، اب قربانی اس کی نہیں ہوگی کیونکہ یہ عیب زیادہ ہے۔ ایک جانور ہے، اس کی دم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دم کٹی قربانی، دم اگر تو اس کی آدھے سے زیادہ کٹ گئی ہے، لنڈی ہے، بھینس گائے وغیرہ بیل وغیرہ لنڈا ہے، اب جو ہے اگر آدھے سے زیادہ اس کی دم کٹ گئی قربانی نہیں ہوگی، اگر آدھے سے کم دم کٹی ہے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ جسم کا حصہ جس میں عیب پیدا ہوا، اگر آدھے سے کم اس کا نقصان ہوا ہے قربانی ہو جائے گی، اگر آدھے سے زیادہ ہے پھر نقصان زیادہ ہے، اس کی وجہ سے قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ تو باہر کیا اب تک کی بات خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جس جانور کی قربانی جائز ہے وہ جانور گھریلو پالتو ہو۔ نمبر 2 وہ جانور حلال ہو۔ نمبر 3 وہ جانور چوپایا ہو، 4 ٹانگے والا ہو۔ نمبر 4 اس کی عمر پوری ہو۔
نمبر 5 اس میں کوئی ایسا عیب یا ایسا نقص نہ ہو جس نقص کو شریعت نے برداشت نہیں کیا اور اس کی وجہ سے قربانی کی اجازت نہیں دی۔ اب یہاں ایک آدھ مسئلہ اور سمجھیں۔ عموماً لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، پچھلے سال جانوروں میں بیماری آئی، جو گائے وغیرہ تھے ان میں بیماری آ گئی تو اس کی وجہ سے بھینس کی اور بھینسے کی خوب خرید و فروخت ہوئی، لوگوں نے خوب قربانی کی۔ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں، کٹے ہی قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ اگرچہ یہ مسئلہ بعض حضرات نے پہلے بھی چھیڑا ہوا ہے، لیکن اب چونکہ اس کی قربانی زیادہ ہونے لگی ہے تو بعض حضرات اس کو زیادہ پریشان کرنے لگے ہیں اور مسئلے کو بیان کرنے لگے ہیں۔ بعض رات کہتے ہیں، جو فرقہ اہل حدیث کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھینس بھینسا کٹا اس کی قربانی نہیں ہوتی، حالانکہ بالکل بات غلط ہے۔ بھینس بھینسا کٹا اس کی قربانی ہو جاتی ہے، اور شریعت نے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثلا شریعت نے فرمایا قربانی بہیمۃ الانعام کی ہے، جس طرح فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہر امت قربانی کرتی آئی ہے، ہاں جی، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتی آئی ہے، کس پر؟ بہیمۃ الانعام پر۔ بہیمہ کہتے ہیں اس جانور کو جو 4 ٹانگوں والا ہے، اور انعام کہتے ہیں گھریلو پالتو اور حلال جانور کو۔ اب جو جانور 4 ٹانگوں والا ہے، گھریلو پالتو اور حلال ہے، اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو بھینس اور بھینسا ہے، کٹا ہے، کیا یہ گھریلو اور پالتو ہے کہ نہیں؟ پہلی شرط پائی گئی، بالکل ہے، لوگ گھروں میں پالتے ہیں، گھریلو اور پالتو ہے، لہذا قربانی اس لحاظ سے ٹھیک ہے، پہلی شرط پائی گئی۔ نمبر 2 حلال ہے، حلال ہے کہ نہیں؟ اب جو لوگ بھینس اور کٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی اس کی قربانی جائز نہیں ہے، عام دنوں میں اس کا دودھ بھی پیتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں، تو عام دنوں میں دودھ پینے اور گوشت کھانے کا جو ان کا مسئلہ ہے اس کی علت کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر جو ہے نا وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بات کو سمجھو، اگر یہ گھریلو پالتو ہے اور حلال ہے تو شرط پائی گئی، دیکھو حلال بھی ہے، گھریلو پالتو بھی ہے، اور 4 ٹانگوں والا ہے کہ نہیں؟ 4 ٹانگیں، بھینس کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ 4۔ بہیمہ 4 ٹانگوں والے جانور کو کہتے ہیں، لہذا بھینس کی 4 ٹانگیں بھی ہیں، یہ گھریلو پالتو بھی ہے، حلال بھی ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں بھی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے 4تھی شرط یہ ہے کہ اس جانور کی عمر پوری ہو، اور وہ اس مسئلے کو یوں بیان کرتے ہیں وہ جانور دوندہ ہو، وہ کہتے ہیں دوندے جانور کی قربانی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں عقل دے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم وہ جانور ذبح کرو جو مسنہ ہے۔ ہم مسنہ کی تشریح کرتے ہیں کہ اس کی وہ جوان ہو گیا ہے، اس کی عمر پوری ہے، وہ اس کی تشریح کرتے ہیں مسنہ وہ ہے جس کے سامنے والے 2 دانت گر گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہی بات ہے، بات تمہاری لیں اور مسنہ کا معنی دوندہ ہو کہ بھئی دوندے قربانی جائز ہے، جو دوندہ نہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں بھینس اور بھینسا اور کٹا دوندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی اگر گائے کے سامنے والے دانت گرتے ہیں جوان ہونے کی وجہ سے، بیل کے گرتے ہیں سامنے والے دانت جوان ہونے کی وجہ سے، بکرے اور بکری کے گرتے ہیں، بھیڑ اور بھیڑو کے گرتے ہیں، اونٹ اور اونٹنی کے سامنے والے دانت گر جاتے ہیں، وہ دوندہ ہوتا ہے۔ تو کیا بھینس اور بھینسا یہ کٹا یہ بھی دوندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، اس جانور کو ذبح کرو جو مسنہ ہے، ہم وہ جوان ہو گیا ہم تو اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں دوندہ ہے، ہم کہتے ہیں پھر دوندہ تو وہ بھی ہوتا ہے جب وہ دوندہ ہوتا ہے تو یہ شرط اس میں پائی گئی، لہذا اس وجہ سے بھی اس کی قربانی جائز ہے کہ یہ اس کی عمر پوری ہے اور یہ جوان ہے اور تمہارے بقول پر دوندہ بھی ہے اور بے عیب بھی ہو۔ ہم کہتے ہیں جو شرطیں گائے وغیرہ کے بے عیب ہونے کے لیے ضروری ہیں، اسی طرح کا عیب اس میں بھی نہ پایا جاتا ہو، لہذا شریعت کے اصولوں کی روشنی میں قرآن پاک کی یہ آیت من بہیمۃ الانعام اس کی روشنی میں اور مسلم شریف کی حدیث لا تذبحوا
इल्ला मुसिन्ना, इसकी रोशनी में कुर्बानी इसकी जायज़ मालूम होती है। और सूरह अनआम के अंदर अल्लाह पाक ने बताया जिन जानवरों की कुर्बानी होती है अल्लाह के रास्ते में, जो जानवर कुर्बान होते हैं, फरमाया समानियत अज़वाज, वो 8 किस्म के जानवर हैं। कौन कौन से? जिसकी तशरीह मैंने पहले की है। जानवर 4 हैं, मुज़क्कर मुअन्नस मिलाकर 8 बन जाते हैं। फरमाया मिनज़्ज़ान इस्नैन, भेड़ और भेड़ू ये 2, माज़ इस्नैन, बकरी और बकरा 2, कितने हो गए? 4। और मिनल इबिल इस्नैन, हाँ जी, ऊँट और ऊँटनी 2। और इसी तरह फरमाया मिनल बकर इस्नैन, और गाय में से 2, जिसको हम कह लेते हैं गाय और बैल। तो ये 8 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज़ है, शरीयत ने बताई है, कुरान से साबित है। और कुरान पाक अरबी ज़ुबान में उतरा है। अरब ये कहते हैं, अरब ये समझते हैं कि जो भैंस है ये भी गाय की एक किस्म है। और आप इस सिलसिले में अरब की किताबें खोल के देख ले, अरबी लुगत की किताबें खोल के देख ले, अरबी डिक्शनरियाँ खोल के देख ले, वहाँ वो कहते हैं कि गाय कई तरह की होती है और भैंस भी गाय की एक किस्म है। लुगत की किताबें खोल लें, अल-मुअजमुल वसीत आप उसको खोल लें, मुख्तारुस सिहा आप उसको खोल लें, मुंजद अरबी की डिक्शनरी किताब है मोतबर, उसको खोल लें, लिखा हुआ 9 बिन किबारिल बकर, ये गाय की किस्मों में से एक बड़ी किस्म है। जब गाय की किस्म शुमार कर लिया गया तो लिहाजा इस वजह से भैंस की कुर्बानी जायज़ हो गई। क्यों? कुरान पाक में है वमिनल बकर इस्नैन, कि भाई बकर की कुर्बानी जायज़ है। और अरब कहते हैं जो अपने भैंस है ये भी गाय की एक किस्म है। हाल बता गाय की कई किस्में हैं, गाय की एक किस्मों में से ये भी किस्म है। तो जिस गाय के अंदर ये शर्तें पाई जाती होंगी उसकी कुर्बानी जायज़ है। अब ये भैंस के अंदर सारी शर्तें पाई जाती हैं, जायज़ है। लेकिन आप देखें जो जंगली गाय है, जंगली गाय हालांकि है गाय, अमीरुल बकर इसमें बाजार आती है, लेकिन चूंकि घरेलू और पालतू नहीं है, जंगली गाय की कुर्बानी, वैसी गाय की कुर्बानी जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो बहीमतुल अनाम नहीं है, घरेलू पालतू नहीं है। हलाल तो है, छुपाया तो है, लेकिन घरेलू पालतू नहीं है। लेकिन ये तो बेचारी भैंस जो है ये घरेलू पालतू है। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुल हैवान के अंदर ये बात लिखी है, जो कि हैवानात की तहकीक पर पुरानी और मोतबर किताब है। तो उसमें लिखा है कि ये भी गाय की एक किस्म है, इसका गोश्त बहुत लजीज होता है। अब जो लोग कहते हैं कि इसकी कुर्बानी नाजायज़ है, उनके पास दलील क्या है? जो कहते हैं कि इसकी कुर्बानी नाजायज़ है भैंस की और भैंस और कट्टे की, वो कहते हैं जी वजह ये है कि भैंस और भैंस की कुर्बानी इसलिए जायज़ नहीं है कि इसकी कुर्बानी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी नहीं की तो लिहाजा कुर्बानी जायज़ नहीं है। हम कहते हैं अभी देखो, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी क्यों नहीं की, इसकी भी तो वजह जान लो। इसलिए नहीं की कि उस दौर में भैंस अरब के अंदर पाई नहीं जाती थी, उन इलाकों में भैंस पाई नहीं जाती थी, इसलिए नहीं की। लेकिन अब एक जानवर किसी इलाके में ना पाया जाए, शरीयत ने उसके जो अहकामात बता दिए कुर्बानी के, भी इनकी कुर्बानी होती है, उस म्यार पर पूरा उतरता तो कुर्बानी जायज़ क्यों नहीं है? अब देखो जिस तरह के हमारे यहाँ ऊँट है बहुत कम पाया जाता है, अगर कोई बंदा कहे जी हमारे इलाके में तो 5.5 ऊँट है ही कोई नहीं, लिहाजा ऊँट की कुर्बानी नहीं जायज़ है। तो भाई किसी इलाके में कोई जानवर ना पाया जाए इसका यह मतलब नहीं कि हम देखो हमारे यहाँ ऊँट की कुर्बानी बहुत कम होती है, क्यों पाया नहीं जाता। अब अगर हम नाजायज़ कह दें गलत बात है। अरबों के यहाँ ऊँट ज़्यादा पाया जाता है, उसकी कुर्बानियाँ वो ज़्यादा करते हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है वो भैंस पाई नहीं गई, लेकिन ताबईन सहाबा के दौर में पाई गई और वो अरब में पहुँच गई और उनसे उसकी कुर्बानी साबित है। खलीफा राशिद हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद फरमाया, मुस्नद फिरदौस दिल्ली में रिवायत है, फरमाया अल जामूसु फिल उज़ियति तजज़ी अन सबआ, के भैंस जो है ये कुर्बानी में 7 बंदों की तरफ से काफ़ी है। तो देखो जब सहाबा के दौर में पहुंची, ताबईन के दौर में पहुंची, मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत कर दी कि भाई ये गाय की एक किस्म है, कुर्बानी जायज़ है। अब इसमें बहस वाली बात ही कोई नहीं रह गई। अब मुहद्दिसीन भी जो है वो जायज़ बताते हैं, जिस तरह के हज़रत
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں خود فرمایا ہے کہ بھئی یہ گائے کی ایک قسم ہے، جس طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ، زکوٰۃ بھینس پر ہے کہ نہیں، کٹے پر ہے کہ نہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں تو بھئی بھینس اور کٹے پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں، باقی جانوروں پر زکوٰۃ ہے، کہتے ہیں جی ہے، ہم کہتے ہیں اب حدیث سے ثابت کرو اس کی زکوٰۃ کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ گائے کی ہے وہی زکوٰۃ جو ہے بھینس کی ہے۔ اب وہاں زکوٰۃ کے مسئلے میں چونکہ ان کے پاس پیسے آتے ہیں، لہذا اب وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ زکوٰۃ کے مسئلے میں جو ہے وہ گائے کی طرح ہے، لہذا جو گائے کی تفصیل آ گئی حدیث میں، اب اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم بھینس کو بھی یہی مسئلہ بتائیں گے کہ بھئی جو زکوٰۃ کی تفصیل گائے کی ہے، گائے 30 ہوں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، بھینس 30 ہوں زکوٰۃ واجب ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کے معاملے میں آپ نے بھینس کو گائے پر قیاس کر لیا ہے اور کہا ہے اس کی قسم اس کو اس میں شمار کر لیا ہے، تو پھر قربانی کے مسئلے میں بھی شمار کیا جائے گا۔ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں یہ بھینس جو ہے یہ گائے میں شمار کی جائے گی، اور محدث اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے محدث ہیں کہ یہ اپنا موقف جو اختیار کرتے ہیں عموماً اہل مدینہ کا عمل ہوتا ہے، مدینہ والوں کے عمل کو دیکھ کر موقف اختیار کرتے ہیں، چونکہ اس دور میں مدینہ والے یہ بھینس کو گائے کی قسم شمار کرتے تھے، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی محدث جو اپنے وقت کے عظیم محدث تھے انہوں نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا کہ بھینس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مسئلے میں گائے کی طرح اس کو اسی کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ محدث اپنے وقت کے عظیم محدث مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی فرمایا زکوٰۃ کے مسئلے میں بھینس کو جو ہے وہ گائے کے اندر شمار کیا جائے گا، اور حضرت سفیان ثوری جو اپنے وقت کے عظیم محدث ہیں تابعین میں سے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے میں بھینس کو گائے کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اب یہ حضرات جو بھینس کو گائے کے اندر شمار کرتے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے میں کہ یہ قسمیں ہیں، ایک قسم کو دوسری میں شمار کر لیں گے، لہذا قربانی کے مسئلے میں شمار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ پھر ہم کہتے ہیں بھینس اور کٹا اس کی جو قربانی جائز ہے تو شریعت کے اصولوں کی وجہ سے ہے، اور جائز کہتے ہیں جی حضور نے نہیں کی اس لیے جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو آپ مانتے ہو کہ اونٹ کی جتنی بھی نسلیں ہیں جتنی بھی قسمیں ہیں سب کی قربانی جائز ہے، حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی ساری قسموں کی قربانی نہیں کی۔ اب اونٹ بختی نسل کا بھی ہوتا ہے اور اونٹ جو ہے وہ اپنا عربی نسل کا بھی ہے، پھر اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، تو جتنی اونٹ کی قسمیں ہیں حضور نے ہر ایک کی قربانی نہیں کی، لیکن تم ساری قسموں کی قربانی کو جائز کہتے ہو۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے کی قربانی ثابت ہے، لیکن گائے کی جتنی قسمیں ہیں کیا سب کی قربانی حضور نے کی ہے؟ نہیں، یہ ساہیوال نسل کی قربانی ہے، اس کی قربانی ہمارے یہاں جب عموماً قربانی آتی ہے تو اکثر قربانی ساہیوال نسل کی گائے کی ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساہیوال نسل کی گائے کی قربانی نہیں کی، تو پھر تو یہ بھی نجائز کہہ دو، حالانکہ اس کو نجائز نہیں کہتے۔ اور ریڈ انڈین گائے ہے، ریڈ انڈین گائے کی قربانی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، لیکن اس کو وہ جائز کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں جائز کہتے ہو؟ کہتے ہیں جی گائے کی قسم ہے۔ ہم کہتے ہیں بھینس کی قربانی بھی اس لیے جائز ہے کہ یہ گائے کی قسم ہے۔ محدثین کے ہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اور اس ائمہ لغت کے ہاں عربوں کے ہاں قرآن کے اصولوں کی روشنی میں جب یہ بات ٹھیک ہے تو پھر بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے، اس کے ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، ویسے کہتے ہیں بھینس اور کٹے قربانی ناجائز ہے، لیکن جب کوئی بندہ قربانی کر لے تو کھال لین واسطے پہنچ جاتے ہیں، کھال لین واسطے بھی کھال سانوں دے دیو بھی قربانی تو بچارے کی ناجائز ہے، وہ تسی کیا بھی حرام ہے تو کھال تو اڈے واسطے حلال ہو گئی۔ عجیب بات ہے۔ تو بھینس اور کٹے قربانی بالکل جائز ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائی نہیں جاتی تھی، تابعین صحابہ کرام کے دور میں پہنچی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو بھینس کو گائے کی قسم شمار کیا اور اس کی قربانی کو جائز بتلایا۔ تاریخ میں
भैंस की कुर्बानी को नाजायज नहीं बतलाया गया। ये जो फिरका अहले हदीस है, इन्होंने इस पे आगे शोर शुरू किया और कहा कि भैंस और कट्टे कुर्बानी नहीं होती, वगरना तारीख के अंदर ये मसला इख्तिलाफी नहीं है, लोग हमेशा से कुर्बानी करते आए हैं। और अहले हदीसों के जो बड़े उलमा हैं, मेरे पास कई फतावा पढ़े हैं, कई किताबें पढ़ी हैं, जिनके अंदर बाकायदा उन्होंने लिखा कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। फतावा सनाइया के अंदर लिखा है, और इसी तरह अपना ये फतावा सतारिया उसके अंदर लिखा है, फतावा उलमा हदीस के अंदर लिखा है, कई फतावा के अंदर लिखा है कि कुर्बानी इसकी जायज़ है। सबसे पहले जिस बंदे ने भैंस की कुर्बानी का इनकार किया वो अहले हदीस का एक मौलवी था, अब्दुल्ला रोपड़ी। उसने सबसे पहले कहा कि भी इसकी कुर्बानी नाजायज है। इससे पहले अहले हदीसों किसी मौलवी ने भी कुर्बानी को नाजायज नहीं कहा कि भैंस की कुर्बानी नाजायज है। और वो भी उसे नाजायज क्यों कहा? ये दो आलिम थे अहले हदीसों के, इनकी आपस में बनती नहीं थी। एक बंदा अगर मसला एक बयान करता तो दूसरा उधर उलट चलता। क्यों? लड़ाई सी आपस। ये मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब और मौलवी अब्दुल्ला रोपड़ी साहब, ये इनकी आपस में काफ़ी लड़ाई थी, एक दूसरे के खिलाफ किताबें भी लिखी, काफर शाफर भी कहा, बहुत कुछ। तो चूँकि सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने फतावा सनाइया के अंदर भैंस की कुर्बानी को हलाल लिखा, उस चिड़ के अंदर कह दिया भैंस की कुर्बानी हराम है। वगरना अब्दुल्ला रोपड़ी से पहले किसी फिरका अहले हदीस के बंदे ने भी नहीं कहा भैंस की कुर्बानी नाजायज़ है। तो लिहाजा जिन जानवरों के अंदर ये 5 शर्तें पाई जाएं उनकी कुर्बानी जायज़ है। नंबर 1 ये कि घरेलू और पालतू हो, नंबर 2 हलाल हो, नंबर 3 छुपाया हो, नंबर 4 उसकी उम्र पूरी हो, नंबर 5 बेऐब हो। ऐसा ऐब उस जानवर के अंदर ना हो जो ऐब शरीयत ने जो है वो मोतबर शुमार नहीं किया और उस ऐब की वजह से कुर्बानी की इजाज़त नहीं दी। तो भैंस के अंदर ये सारी शर्तें पाई जाती हैं, लिहाजा वो घरेलू और पालतू भी है और वो छुपाया भी है, हलाल भी है, दोंदा भी होता है, हाँ जी, भैंस और कट्टा। और लिहाजा अब कुर्बानी इसकी जायज़ क्यों नहीं है? शरीयत के उसूलों की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में और अइम्मा लुगत की रोशनी में, मुहद्दिसीन की तहकीक की रोशनी में और मुअर्रिखीन की तारीख की रोशनी में, हत्ता कि फिरका अहले हदीस के साबिक़ उलमा के फतावा की रोशनी में कुर्बानी नाजायज़ है। किसी ने नाजायज़ नहीं कहा। सबसे पहले अब्दुल्ला रोपड़ी साहब ने कहा, हालांकि शरीयत का ये अपना उसूल है कि भाई जो हिल्लत और हुर्मत के उसूल हैं ये तो कुरान तय करेगा ना, हदीस बताया कि कौन चीज़ हलाल है या हराम है।